اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ علم حدیث کیوں ضروری ہے، علم حدیث ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم ایک اجمالی کتاب ہے، اس کی تفسیر اور تشریح احادیث مبارکہ میں ہے۔ ہم کوئی بھی عمل حدیث کے بغیر مکمل طور پہ جان نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایمان کے بارے میں ہی دیکھیں کہ ایمان کن چیزوں پہ لے کے آنا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان میں وسوسے جو آتے ہیں وہ ان کا حکم کیا ہے۔ قرآن کریم میں سب باتیں نہیں ہیں، یہ سب باتیں حدیث مبارکہ میں ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کے بارے میں قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے بارے میں آگے نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، واسجدوا سجدہ کرو، فقرؤ قرآن پڑھو۔ اچھا، وضو کے بارے میں طریقہ بتا دیا۔ اب یہ نماز کا مکمل طریقہ حدیث مبارکہ میں قرآن کریم میں نہیں ہے، ترتیب قرآن کریم میں نہیں ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہے، یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ میں ہے۔ حدیث میں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں، ابھی جو اقیم الصلاۃ ہے قرآن کریم کئی سپاروں میں ہے، کئی صورتوں میں ہے۔ ورکعوا 2-3 جگہ ہے، ایک جگہ نہیں ہے۔ اور جو وضو کا طریقہ ہے وہ 6 پارے میں سورہ مائدہ میں ہے۔ اب ترتیب کیا ہے اس کی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ وضو ایسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے کپڑے کا، جگہ کا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، کیا کہنا ہے، ناف کے نیچے باندھنے ہیں، پھر کیا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، کس نے پڑھنی ہے، مقتدی نے، منفرد نے، امام نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ تفصیلات ساری حدیث میں۔ زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل حدیث میں۔ حج کا مکمل طریقہ حدیث میں قرآن کریم میں نہیں ہے، مکمل مسائل نہیں ہیں۔ تو جو بھی ہم عمل لے لیں، ہم حدیث کے بغیر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ تو ہے اس کی ضرورت ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے منکرین حدیث، اب بھی موجود ہے، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ 2-3 دعوے ہیں ان کے۔ ایک دعویٰ تو ان کا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ ہم تک مستند طریقے سے پہنچی ہی نہیں، اس لیے موضوع حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لہٰذا اس لیے احادیث قابل عمل نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے۔ ایک دعوت ان کا یہ ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ غلط اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ حدیث مستند طریقے سے نہیں پہنچی، یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی حدیث کی وہ موطا امام مالک ہے، یہ صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اور یہ کس نے لکھی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہاں لکھی ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس وقت مدینہ میں 20 تابعین تھے۔ تابعین کا مطلب صحابہ کرام کی اولاد، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہوا تھا، صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہیں۔ اگر یہ حدیث معاذ اللہ غلط ہوتی، موضوع ساری من گھڑت ہوتی، تو لوگ اعتراض کرتے کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ باتیں حضور کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اب جو تابعین تھے ان کی علمی لحاظ سے حیثیت پوتوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی جگہ تھے، صحابہ کرام بیٹوں کی طرح تھے، جو صحابہ کرام کی اولاد یا ان کے شاگرد ہیں وہ پوتوں کی جگہ تھے۔ اب جیسے ہر خاندان کے پوتوں کو دادا کے حالات معلوم ہوتے ہیں، دادا جی کیا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے، والد صاحب کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، زندگی انہوں نے کیسے گزاری ہے، کس چیز سے منع کرتے تھے، کس چیز کی اجازت دیتے تھے، پتہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح تابعین کو بھی پتہ تھا۔ تو یہ موطا امام مالک آج تک چلی آ رہی ہے، اور کتابیں لکھی گئی بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود۔ تو اب جیسے نماز ہے، دیکھیں نماز چلی آ رہی ہے حضور کے زمانے سے، ہر امت کا ہر طبقے سے پڑھتا آ رہا ہے، ایسی ہے نا جی۔ اگر یہ غلط ہوتی معاذ اللہ، اور آج ابھی لوگوں نے ایجاد کی ہوتی 1-2 سال پہلے، تو آگے نہیں چل سکتی۔ جو تعلیمات نماز کے حدیثیں پڑھتے ہیں وہی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو اس لیے ایک طرح تو غلط ہے کہ حدیث ہم تک مستند طریقے سے نہیں پہنچی ہیں۔
ایک علم ہے جرح و تعدیل کا علم، اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے اسے، کہ جس میں راوی کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے، بھول تو نہیں جاتے، معاملات کیسے ہیں، دیانت دار ہیں بد دیانت ہیں۔ تو جو راوی بالکل معیار پورا اترتا ہے اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، جو راوی معیار پورا نہیں اترتا اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث ضعیف نہیں، راوی ضعیف ہوتا ہے، راوی ضعیف ہوتا ہے، وہ ضعیف راوی آ جاتا ہے، کمزور، ضعیف میں نا کمزور، اخلاقی لحاظ سے، حافظے کے لحاظ سے کمزور آ گیا، اسے حدیث ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے جی کہ حدیث ہم تک پہنچی تو ہیں مستند طریقے سے، منکرین حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، مرضی ہے عمل کرو یا نہ کرو، ضروری نہیں عمل کرنا، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا کہ تم حدیث پہ عمل کرو، دعا دی، اور قرآن کریم میں اللہ نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ کھول کھول کے آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی آپ ہی کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، دلوں کا تزکیہ کریں اور حکمت سکھائیں، ان کو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، یہ سب آپ کی ذمہ داریاں تھیں، ذمہ داریاں آپ اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، اور پورا کرنا حضور کی ذمہ داری ہے، اور پوری ذمہ داری کی آپ نے، جو ذمہ داری پوری کی تو ان کو عمل کرنا اور ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم حدیث کو حجت نہ مانیں تو کسی حکم پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، بعض لوگ یہ پھر تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جی حدیث ہم تک پہنچی مستند طریقے سے ہیں، لیکن یہ احادیث جو ہے نا ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ جو حضور کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، اس زمانے کے لحاظ سے حضور نے احادیث بتائی تھیں اور ارشاد فرمائی تھیں۔ یہ دعوت بے بنیاد، اگر یہ دعوت سلیم ہو تو سارا دن معطل ہو جائے گا کہ معاذ اللہ پھر تو بکری حلال ہو، کتا بھی حلال ہو جائے گا، نماز پڑھنا ہی فرض نہیں رہے گا ہم پہ، فرض ادا کریں یا نہ کریں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، سارا دین معطل ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آتی اور انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اس وقت تک وہ دین کا مکلف ہوتا ہے، کوئی حرام اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، کوئی فرض اس سے معاف نہیں ہوتا، اس لیے تین باتیں غلط ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، اب دیکھیں آپ کا زمانہ گزر گیا تھا، زمانہ گزرنے کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام طرز عمل یہ تھا کہ وہ ہر کام میں قرآن و سنت کو دیکھتے تھے۔ میں چند مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز میں ہمارا امام بنا دیا تھا۔ دین کاموں میں ایمان کے بعد سب سے اہم کام نماز ہے، تو جب حضور نے ان کو امام بنا دیا نا، دنیا کے کاموں میں سب سے اہم کام خلافت ہے، ہمیں اس میں ان کو آگے کرنا چاہیے، خلیفہ انہیں کو بنانا چاہیے۔ حضور کا طرز عمل دیکھا اور جو اس کو حجت سمجھا، عمل اس کے مطابق کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بارے میں اختلاف ہو کہ آپ وہ کہاں دفن کریں۔ مہاجرین صحابہ کرام نے کہا جی مکہ میں دفن کریں، آپ کا اصلی شہر وہی تھا، یہاں مجبوری میں آپ آئے تھے ہجرت کر کے، وہاں کے حالات سازگار نہیں تھے۔ مدینہ کے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں جی اب تو مستقل آپ یہیں آ گئے تھے، مستقل گھر آپ کی یہیں تھے، مرنا جینا ہمارے ساتھ تھا، یہاں دفن کرنا چاہیے، کیا کریں جی، لوگوں کی رائے مختلف، کس پہ عمل کریں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنا تھا کہ جس نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا طے شدہ قانون ہے۔ جو حدیث سنائی سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ کی وفات ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، چارپائی وہاں سے ہٹائی گئی، قبر مبارک وہیں بنائی گئی اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ کس چیز کو دیکھ کے عمل کیا؟ حدیث مبارک کو۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بھی ان کے پاس خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کوئی مقدمہ آتا کہ جی فلاں کیس ہے، لڑائی کا، جھگڑے کا، فیصلہ کرنا ہے آپ نے، مسئلہ پوچھنا ہے، کیا کریں جی آپ بتائیں، تو سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھتے تھے قرآن کریم میں اس کا حل ہے یا نہیں، حل مل جاتا فیصلہ فرما دیتے، اگر وہاں حل نہ ملتا، وہ کتاب مختصر ہے، تو پھر احادیث مبارکہ میں اس کا حل تلاش کرتے تھے، وہاں کوئی حل مل جاتا فیصلہ فرما دیتے تھے، وہاں خود حل نہ ملتا پھر صحابہ کرام سے پوچھتے کہ بتاؤ جی اس بارے میں کوئی قرآن و سنت کی کوئی دلیل آپ کے ذہن میں ہو کہ حضور نے فیصلہ فرمایا اس کے بارے میں واقعہ پیش آیا ہو۔ صاحب بتاتے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، حضور نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، تو ابوبکر اللہ عنہ فیصلہ فرما دیتے تھے، جس کو دیکھتے تھے حدیث مبارکہ کو۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار صحابہ کرام کو لے کے
مدینہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوئے. ملک شام میں قریب مقام سرخ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. مشورہ کیا صحابہ سے کہ بتائیں کیا کریں. دونوں قسم کی رائے سامنے آ گئی. بعض نے کہا جی ملک شام میں جانا چاہیے، یہ طویل سفر کیا ہم نے، آگے بھئی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، جب وقت لکھا ہوا ہے موت کا اس وقت موت ہے، اس سے پہلے تو موت نہیں آ سکتی. کچھ نے کہا نہیں جی احتیاط بھی کرنی چاہیے، وقت تو طے ہے، احتیاط کا حکم بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی عقل سے جواب نہ دیں، کوئی تمہارے پاس کوئی قرآن کریم کی آیت تو حدیث ہو بتائے مجھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے ارشاد سنا تھا کہ جس زمین میں یا اس علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے، جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوں وہ موت کا ڈر سے علاقہ نہ چھوڑیں، ہم یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، اور جو علاقے میں داخل نہ ہوئے وہ باہر رہیں، وہ اندر نہ آئیں. یہ فرمایا حضور نے. تو حضرت عمر نے یہ حدیث سنی، میں بھی ٹھیک حدیث نے فیصلہ کر دیا، ابھی ہم ملک شام میں داخل نہیں ہوئے اس لیے واپس جانا چاہیے. واپس لوگوں کو لے کے آ گئے. اس میں سبق بھی ہمارے لیے کہ ہم احتیاط بھی کریں. بعض لوگ بے احتیاط ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں، معاملات میں، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ مالک ہے، اللہ بھروسہ رکھو. بھروسہ اللہ بھی کرنا چاہیے لیکن ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام احادیث کو دیکھ کے چلتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ حدیث حجت ہیں، دلیل ہیں، صحیح غلط کا معیار ہیں وہ. اور نمبر 2 دوسرا ہم بھی اپنی زندگی میں یہی کوشش کریں کہ ہر معاملے میں دین کو دیکھ کے چلیں. اپنا ذہن، لوگوں کے خیالات، خاندان، معاشرہ کیا کہتا ہے، اس کے بجائے ہم دین کو دیکھ کے چلیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.